مفتی صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے کہ جب ہم دیگر دنیا کو دیکھتے ہیں، غیر ملکی ڈرامے، غیر ملکی فلمیں اور ان کے ناولز اور ان کے آرکیٹیکچرز اور ان کے سائنٹسٹ اور ان کے ہیروز ہمارے ہیروز بن جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہمارا معاشرہ بھی ویسا معاشرہ بننا چاہیے؟ بنتا نہیں ہے، کچھ اور ہی چیز بن جاتا ہے، ایسا معاشرہ کہ جس کو ہم یہاں بھی سنبھال نہیں پاتے۔ ہمارا چھوٹا بچہ، ہمارا بڑا آدمی اب اس بات سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے، پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے جو ہم پہ سوٹ ہی نہیں کرتی بحیثیت معاشرہ۔ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے اویس بھائی، حضرت مفتی صاحب نے بھی ابھی گفتگو ارشاد فرمائی کہ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہی فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سنت کو جب ہم پس پش ڈالیں گے اور پس پش ڈالنے کے بعد ہم معاشرے میں کامیابی تلاش کریں گے تو کامیابی کہیں اور نہیں ملے گی۔ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد ہی ملتی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، جس جانب آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم آدھی چیز یہاں سے لی، آدھی چیز یہاں سے لی، آدھی چیز وہاں سے پکڑی، دائیں بائیں سے پکڑ کے ہم ایک مکس معاشرہ جو ہے نا وہ بنا کر ہم اپنے گھر کو بھی ایک عجیب جو ہے نا وہ چیز بنا کر سامنے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں اسلام بھی چاہیے، ہمیں مغرب بھی چاہیے، ہمیں ڈرامہ بھی چاہیے، ہمیں ہم سب چیزیں چاہیے ہمارے گھر میں۔ تو یہ کون سا نظام ہے؟ آپ کو اسلام ہی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، جب مسلمان ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور پھر اولاد کی تربیت کے بعد دیکھیں نبی علیہ السلام کی یہ بھی تو حدیث ہے، حضرت مفتی صاحب نے کافی طرف اشارے کیے کہ ہر آدمی نگہبان ہے، اور اس کے زیر کفالت اس سے متعلقین لوگوں کی بابت سوال کیا جائے گا۔ جی بالکل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب جب حکمران ہیں یا بڑے لوگ ہیں، ان سے ان کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اور گھر کے سربراہ سے گھر کے افراد کے متعلق، خاندان کے سربراہ سے خاندان کے متعلق۔ تو اس سوال کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ بہت اچھے۔ رہا مسئلہ یہ کہ جب ہم حرام کی بات کر رہے ہیں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس ٹی وی سے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب آپ اچھے پروگرام لائیں، جس معاشرے میں بنیاد سود پر ہوگی، جہاں حرام کاری عام ہوگی، جہاں مہنگائی کی وجہ سے بچیاں اب اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہوگی، میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں اس وقت حکمرانوں سے کہ بات تو بعض دفعہ آپ ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، کبھی آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات کرتے ہیں، جناب فاروق اعظم ان کی بات کی جاتی ہے، تو ان کا نظام کیا تھا؟ ان کے ہاں کیا طریقہ رائج تھا؟ اس طریقے کو ہم کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ ہم یہ بھٹک رہے ہیں، ہم معاشرے میں یہ چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ کے نظام معاش کو کون کنٹرول کر رہا ہے اس وقت؟ آپ کا میڈیا کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم لے دے کے ابھی میں اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کسی علمی مسئلے پر اگر ہماری آواز اونچی ہو جائے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، اختلاف امتی رحمت، مفتی صاحب کا ایک نقطہ نظر ہوگا، میرا ایک ہوگا، پورے ملک میں بریکنگ نیوز کے طور پر کہ جناب دو مولوی آپس میں لڑ پڑے۔ ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ جن کو ہم ووٹ دے کر بھیجتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ میرا کھلا چیلنج ہے پورے میڈیا کو کہ بتاؤ کبھی کسی مولوی نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارا ہو یا گالم گلوچ کی ہو؟ مناظرے ہوئے صاحب، مناظرے ہوئے، کتابیں پھینکی گئی ہیں ایسے کر کے۔ نہیں، دیکھیے میں ٹی وی پروگرام کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ہے نا۔ دیکھیے سوشل میڈیا کے ان لوگوں کو آپ چھوڑیے، میں تو ٹی وی پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ، یعنی اخلاقیات ٹی وی تک محدود ہیں؟ نہیں، اخلاقیات کی بات نہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ علماء نما ہوتے ہیں، علماء نہیں ہوتے، جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، وہ ہر مکتبہ فکر میں پائے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آواز کا اونچا ہو جانا یہ فطرت ہے، اختلاف ہو جانا یہ فطرت ہے، لیکن اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلانا، آپ ذرا دیکھیے کہ معاشرے میں ہو رہا کیا اس وقت۔ آپ کس سے جو ہے نا وہ اپنا ادب کس سے لے رہے ہیں، تہذیب کس سے لے رہے ہیں، تمدن کس سے لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو مستند ہی نہیں ہے، جی اس کو مستند ہی نہیں، اس کا کام ہی نہیں ادب دینا، وہ کچھ اور کرتا ہے۔ وہ تو کام ہی، آپ نے خود کہا شعر و شاعری سے آپ کو شغف ہے، اس وقت فی البدی
لوگ جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر مذاقیہ پروگرام ہوتے ہیں، جی الامان والافیز ایسے شعر پڑھے جاتے ہیں کہ وہ صریحاً کفر ہوتا ایسا ہی ہے، اور کوئی ایڈیٹر بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ جو اس کو ایڈٹ کرے یا اس کو. اور دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لازمی آپ یہ جملہ لیں کہ کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فرشتوں کا مذاق، جی پیغمبروں تک کا مذاق جو ہے نا، وہ اب ہمارے کتابوں کا مذاق، اور پھر دینی شخصیات کا مذاق، یہ معاشرہ تباہی کی طرف نہیں جائے گا. کتنا رونا